اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا فرمائے، آپ پر اپنی رحمت کو موسلا دھار بارش کی طرح برسائے، آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ بڑا مبارک دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنے بندے کی اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن سورہ یاسین کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اب سورہ یاسین کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس طرح انسان کے سینے میں ایک دل ہے جو ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور یہ بھی ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت بندے کے نامہ اعمال میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ دن کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے کر لے تو اللہ رب العزت اس کے پورے دن کے کاموں کا ذمہ اپنے سر لے لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت اسے ہر کام میں کامیابی عطا فرماتے ہیں، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ یاسین کو پڑھا، اللہ رب العزت اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تبھی معاف ہوں گے جب آپ اللہ رب العزت کے آگے سچے دل سے توبہ استغفار کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشش کرتی ہے، تو دھیان سے سن لو، وہ سورہ یاسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا، یعنی ان کی قرات کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کیا کریں گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورہ یاسین کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ویسے تو قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی، ایک ایک آیت کی، ایک ایک سورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور پورے کا پورا قرآن پاک اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ اس میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو میں عمل، جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اسے آپ نے جمعہ المبارک کے دن کسی بھی وقت پڑھنا ہے، یعنی کہ چاہے تو آپ صبح کے وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ رات کے وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے
سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ سورہ یاسین کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو، جن بھائیوں کو، جن بہنوں کو سورہ یاسین نہیں آتی، یعنی کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھے لیکن وہ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سورہ یاسین کی جگہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورہ اخلاص تو ہر بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر نیک اور دلی مراد پوری ہوگی، ہر حاجت میں آپ کو کامیابی ملے گی، گناہوں کی بخشش ہوگی، اور بروز قیامت یہ صورت ہماری بخشش کے لیے اللہ رب العزت کے حضور سفارش کرے گی۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اوقات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے جلدی جلدی نہیں کرنی، یعنی کہ سپیڈ کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کو نہیں پڑھنا، بلکہ بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑے تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنی ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے لیکن پھر بھی آپ ان فوائد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو پھر جمعے کا پورا دن ہے، پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے سورہ یاسین کا وظیفہ پڑھنا ہے تو پھر آپ نے یکسوئی ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر سورہ یاسین کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں یہ عمل، یہ وظیفہ اتنی برکت والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ایک جمعے کا دن اور جمعے کے دن میں سورہ یاسین کا عمل، اس عمل کو ہرگز ضائع مت کرے، اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور ہمیں ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، ہماری ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔